ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، کیا حال ہے آپ؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہے 24 فروری 2022، تھرسڈے ہے، اور وقت ہو رہا ہے کوئی پاکستانی وقت کے مطابق 10:43 منٹ 44 منٹ، 11 بجنے کے آس پاس ہے، اور آج بڑا تاریخی دن ہے۔ رشیا یوکرین کے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے اس کے حوالے سے آج مارننگ میں، یعنی پاکستانی وقت کے مطابق مارننگ میں رشیا نے ملٹری آپریشن کرنے کا عندیہ دیا یوکرین کو، اور ان کے ایک شہر میں بم بھی مارا ہے، اور وہاں کے یوکرین کی جو فوجی ان سے کہا ہے، ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ ہتھیار ڈال دیں اور علاقہ خالی کر دیں، میں کسی کا خون مارا نہیں چاہتا ہوں، اور میں صرف ملٹری آپریشن چاہتا ہوں یہاں پہ، اور جو یوکرین سے ہمیں خطرہ ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم اس طرح سے خاموش نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ وہ خطرہ ٹلنے کی ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی، جیسے کہ نیٹو میں شامل ہونے کی یوکرین کی وہ ہے، تو اس کے اوپر رشیا کے تحفظات ہیں کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ نیٹو میں شامل ہو، تو اسی بنا پہ یوکرین بیچارہ بیچ میں اٹک گیا ہے کہ وہ رشیا کی سنے یا امریکہ کی سنے، تو وہ بیچارہ اس وقت دو کہہ لیں دو ہاتھیوں کے بیچ میں پس رہا ہے وہ۔ خیر بہرحال یہ نیوز چل رہی ہے، اور آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، 24 فروری، اور ہر طرف اسی کی نیوز چل رہی ہے، بی بی سی اردو پہ۔ یوکرین کشیدگی، روس کا یوکرین میں فوجی آپریشن کا اعلان، دنیا روس کو اس کا جواب دہ ٹھہرائے گی، بائیڈن نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی خون ریزی اور یہ نقصان ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار روس ہے، اور یہ تمام نیوز یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ تو تھی تھوڑی سی اکنامیکل نیوز، فنڈامنٹلس، اور ہم چلتے ہیں چارٹس کی طرف۔ کل میں نے آسٹریلین ڈالر یو ایس ڈی میں بائنگ کی اپرچونیٹی کا کہا تھا آپ لوگوں سے، اور بائنگ ہم نے کوئی کی تھی، اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو یہاں کہیں سے ہم نے بائنگ کی تھی، اور میں نے کہا تھا اگر نیچے کہیں آئے تو آپ دوبارہ سے بائی کر سکتے ہیں، نیچے کہیں اسٹاپ لاس تھا ہمارا، تو مارکیٹ یہاں تک گئی، کچھ والے ہم نے یہاں نکالا، اور کچھ والے ہم نے یہاں نکالا، اور کچھ کا ہم نے بریک ایون یہاں سیٹ کر دیا تھا، تو دونوں ٹارگیٹس ہمارے ٹارگیٹس بیسکلی 7295 یا 7300 کے آس پاس تھا، لیکن ہم نے کچھ والیوم نکالتے رہے، اس کے بعد مارکیٹ دونوں جگہوں سے ٹوٹنے کے بعد، کیونکہ جیسے یہ رشیا کی اور یوکرین کی ٹینشن بڑھی تو ڈالر اسٹرینتھ میں آ گیا، کیونکہ ڈالر جو ہے تھرڈ سیف ہیون مانا جاتا ہے گولڈ کے بعد، ین کے بعد تھرڈ نمبر گولڈ کا جاتا ہے، اگر اس طرح کی ٹینشن چل رہی ہوں گولڈ سب سارا اوپر جاتا ہے، ین کرنسی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ڈالر ہوتا ہے، تو یہ ایک سینیریو ہے، یہ ایک سیکوینس ہے اسٹرینتھ کا، تو ڈالر اسٹرینتھ میں آیا تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ایک دم سے ڈکلائننگ آئی آسٹریلین ڈالر میں، اور پوری ڈالر باسکٹ ہی اسٹرانگ ہوئی، صرف ین کے اگینسٹ ڈالر ین اتنا اوپر نہیں گیا ہے، کیونکہ ین تھوڑا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اس لیے ڈالر ین اوپر نہیں گیا ہے، ڈالر ین نیچے گرا ہے۔ تو اب ایسے میں یہ جو حالات چل رہے ہیں ابھی، اگر کوئی ٹریڈ کرنا چاہے تو وہ سوچے گا کہ ہم کیا کریں، کیونکہ مارکیٹ کافی ہلچل میں چل رہی ہے، اوپر نیچے ٹھیک ٹھاک رینجز آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بڑی رینجز ہو گئی ہیں، اگر میں یہاں سے کاؤنٹ کروں تو کل نیو یارک سیشن سے لے کے اب تک آسٹریلین ڈالر 103 پوائنٹ نیچے گر گیا ہے، جو کہ کافی زیادہ ہے۔ آسٹریلین ڈالر کی ڈیلی ایوریج رینج اتنی نہیں ہے، ڈیلی یہ 50 سے 55 60 پپس موو کرتا ہے، اس وقت 40 پوائنٹس اس نے ایکسٹرا موو کیا ہے، کیونکہ ٹینشن چل رہی ہے، ڈالر تھوڑا زیادہ اسٹرینتھ میں ہے، اس لیے آسٹریلیا سے زیادہ گرا ہے۔ تو اب ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں آپ کو کرنا چاہیے یورو ین آپ پکڑ لیں، یورو ین کا فنڈامنٹل ریزن ہے، ایک تو ین کرنسی اسٹرینتھ میں آئے گی پہلی چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو یورو ہے وہ انڈر پریشر ہے ڈالر کے، تو یورو ین کے گرنے کے چانسز تھوڑے سے زیادہ ہوں گے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ٹریڈنگ کریں تو یورو ین کی سیل میں رہیں، امید ہے کہ اگر یہ ٹینشن برقرار رہتی ہے اور کوئی سافٹ ٹاکس نہیں ہوتی ہیں یا سافٹ اسپیچز نہیں ہوتی ہیں یا کمنٹس نہیں آتے ہیں یا ٹینشن برقرار رہتی ہے، تو یورو ین مزید نہیں جا سکتا ہے ڈیو ٹو ین اسٹرینتھ اینڈ یورو ویکنیس۔ تو مے بی ان اپ کمنگ ڈیز میں ہمیں جو ہے وہ یہ ٹارگیٹ دیکھنے کو ملے، 126 کا راؤنڈ نمبر بھی آ سکتا ہے مارکیٹ میں، اور یہ سپورٹ جو ہے ہماری 127.64 میں بھی بریک ہو جائے،
اگر یہی ٹینشن رہتی ہے تو یہ ایک اچھا ٹارگیٹ ہمارا ہو سکتا ہے نیچے آنے کا. یہ ڈیلی ٹائم فریم ہے، سوری ڈیلی نہیں، ویکلی ہے یہ. میں آپ کو تھوڑا سا انسائڈ لے کے چلتا ہوں. انسائڈ میں ہم H4 میں آ جاتے ہیں، اور H4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی انٹری ملتی ہے تو وہ کیا پاسبل ہو سکتا ہے. یہ آج مارننگ کی موو ہے نیچے کی طرف جو مارکیٹ آئی ہوئی ہے. تو 30 منٹس کے ٹائم فریم میں ہم آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا باؤنس ایکسپیکٹڈ ہے، تو ہم اسٹاپ لاس ڈیسائڈ کریں. ہم یہاں بیسڈ آن دی سینیریو، اب اس میں یہ ہے کہ اگر مارکیٹ میں یہ ہمارا اسٹاپ لاس ہونا چاہیے 133.25 کے آس پاس. اگر مارکیٹ ان بٹوین یہاں کہیں اسپائک لے لے 129.22 یا 129.50 کے آس پاس، تو یہ پورا جو ہے سیلنگ کا ایریا ہو سکتا ہے. یہاں سے ٹچ کر کے مارکیٹ دوبارہ سے ٹرینڈ جو ہے وہ ریزیوم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کا ٹریڈ سیٹ اپ. اور اگر چیزیں اسی طرح سے رہیں جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو یہ ٹریڈ ہو سکتا ہے ہمارے کافی فیور میں آ جائے. اس کے علاوہ یورو ڈالر کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ایک نظر، زیادہ نہیں. ڈیلی ٹائم فریم کھول لیتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے یورو ہے 1229 چل رہا ہے، اور مارکیٹ تقریباً اپنے سپورٹ پر ہی ہے. کیونکہ یہ دیکھیں پوری جو رینج ہے نا، یہ اس وقت ایک منٹ، یہ جو پوری سپورٹ ہے، یہ پورا سپورٹ ایریا ہے یہ. اب یہاں سے یورو کو سیل کرنا بنتا نہیں ہے، حالانکہ مارکیٹ میں ڈالر کی اسٹرینتھ واقعی دیکھنے میں آئی ہے. لیکن یہاں سے آپ سیل کریں گے تو آپ کا اسٹاپ لاس کہاں ہوگا؟ اصل چیز ہوتی ہے اسٹاپ لاس. ٹارگیٹس ہمیں پتہ ہے، چلے میں کہتا ہوں جناب لوور لو بنتا ہے یہاں کہیں، تو یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو میرا منافع ہے. کیونکہ میں لاس کہاں بک کروں؟ لائک یہاں بانوں تو یہ خود ایک ریزسٹنس ہے، یہاں سے بھی نہیں جا سکتی ہے. یہاں بانوں یہ اسٹاپ لاس اگر رکھتا ہوں تو یہ خود ایک ریزسٹنس ہے، تو میں اسٹاپ لاس یہاں رکھوں گا سیف سائڈ. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے. تو حالانکہ ہم جانتے ہیں سیل ہے، لیکن اس میں پھر بہت ٹیکنیکلی انٹری لینی پڑتی ہے. انر ٹائم فریم میں جا کے، بہت ہی لوور ٹائم فریم میں جا کے سپورٹ ڈسٹنس دیکھ کے آپ کو کوئک انٹری لینی پڑتی ہے. وہ ٹریڈ 2-3 منٹ کی مہمان ہوتی ہے، یا تو اسٹاپ میں سیٹ ہوا، ورنہ اگر آپ کے فیور میں چل پڑی تو پھر آہستہ آہستہ وہ بگر ٹائم فریم میں وہ چلتی چلی جاتی ہے، اور پھر آپ کی انٹری ویلڈ ہوتی ہے. تو یہ کافی محنت طلب کام ہے. اگر میں اسٹریٹ کو کرواؤں تو پھر مجھے لائیو سیشن میں آنا پڑے گا، کیونکہ جسٹ میں یہاں سے کہوں آپ سیل کریں اور ٹیک پروفٹ یہاں لے لیں، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جب تک کہ میں لائیو خود کر کے نہ دکھاؤں کہ کیا وہ کمپوننٹس ہیں. جب وہ نظر آئیں گے تو پھر ہم سیل میں بیٹھیں گے. خیر، یہ تھی چھوٹی سی اپڈیٹ یورو ڈالر، یورو ین، اور جو بھی دنیا کے ساتھ حالات و واقعات چل رہے ہیں آپ کو بتا رہے تھے. فی الحال کے لیے بھی اتنا ہی. میں ہوں زین حیدر، آپ دیکھ رہے تھے مارکیٹ اپڈیٹس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹریڈنگ اپڈیٹس کے حوالے سے آپ کو الرٹس ملتے رہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، میرے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں جہاں میں ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں جو بھی فنڈامنٹلز ہیں، ٹیکنیکلز ہیں، ٹریڈ سیٹ اپس ہیں. اور اگر آپ میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فارکس ٹریڈنگ کورس ہے، اس کو جوائن کر سکتے ہیں، فری ہو رہا ہے. اور کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اگر آپ ان کے اوپر پورا اترے تو آپ کو ایکسیس مل جائے گا. کیونکہ یہ خالی کھیل کود کے لیے میں نے ٹریڈنگ کورس نہیں بنایا ہے کہ آپ نے جسٹ دیکھا مرضی ہے، نہیں دیکھا آپ کی مرضی ہے، ایسا نہیں ہے. جب تک کہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا، اور انٹرسٹ شو کرنا پڑے گا، اور جب میں سمجھوں گا کہ واقعی انٹرسٹڈ ہے بندہ، تو پھر میں اس کو الاؤ کرتا ہوں کہ آپ ٹریڈنگ کورس ہم دیکھیں. ٹریڈنگ کورس ہے بیسکلی کرنسی مارکیٹ اینالسٹ. اور اگر آپ یہ کورس کر لیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ کرنسی ٹریڈنگ میں آپ کو کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی. اور اسی لیے میں نے اس میں پے لیٹر کا آپشن دیا ہے کہ آپ فیس اس وقت مت دیں جب آپ پیسے کمانے لگیں، تو پھر آپ اس وقت پیسے لیں. اس طرح کی آفرز میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کسی نے دی ہوگی. 30 ڈے منی بیک گارنٹی یا اس طرح کی چیزیں آپ نے بہت سنیں گی، پروموشن آفر 50% آف، یہ ان سب میں پیسے لے رہے ہوتے ہیں. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، پیسے ہی نہیں دیں آپ پہلے سیکھ لیں. جب آپ پروفٹ بنانے لگیں تو پھر آپ پیسے لے گا. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. تو اگر کوئی سیریس ہے اس مارکیٹ کو لے کے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لازمی اس کورس کو کرنا چاہیے، اور وہ دیکھے کہ کس طرح سے چیزیں ورک کرتی ہیں جب آپ ٹریڈنگ کرو. خیر، فی الحال کے لیے بھی اتنا ہی. پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.